ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و مکرم واجب الاحترام پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید محمد طاہر شاہ صاحب کاظمی استاد العلماء شیخ الحدیث حضور قبلہ علامہ محمد مرتضیٰ صاحب عطائی دامت القادر العالیہ، جناب حضرت علامہ محمد شاہد رضوی صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضرت محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر سے پہلے جناب شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد یوسف صاحب نے نہایت علمی اور بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ وہ خطاب اتنا علمی تھا کہ میں بہت سی باتیں اس کتاب کے دوران اپنے علم کے اضافے کی خاطر ذہن نشین کرتا رہا۔ بعض اوقات کسی ایک حدیث کے بیان میں کوئی نہ کوئی اس حدیث کے کسی گوشے میں نئی بات آپ نے سامنے کی اور اسے واضح کرتے ہوئے ہمارے دامن کے اندر علم کے موتی پھینکے۔ حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا ابتدائی درس بھی وہ دے چکے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بولنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ فقیر نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ علوم کی انواع میں بطور خاص حدیث کی ضرورت کیا ہے۔ اس سلسلے میں فقیر نے آپ کے سامنے طبرانی میں سے ایک حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغد عالما، عالم بن جا، او متعلمہ، یا عالم کا شاگرد بن جا، او مستمعہ، یا علماء کو سننے والا بن جا، او محبہ، یا ان کا حبدار بن جا، ولا تکن الخامسۃ فتہلک، اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ولا تکن خامسا فتہلک، پانچویں چیز کوئی نہ بننا، ان چار میں سے کچھ نہ کچھ بن جا، پانچویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اس حدیث کے جو چار مختلف حصے ہیں، ان چار چیزوں پر میں مختصر سے ٹائم میں مختصر گزارشات پیش کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی خطابات کی محفل میں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ درس و تدریس کی محفل میں بیٹھے۔ ان گزارشات کو ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ساتھی کی طرح درس کے طور پر سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں بننے کا حکم دیا ہے
5ویں چیز بننے سے منع فرمایا۔ تو 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ بھی ذرا ہو سکے تکلف محسوس نہ کریں تو ذرا مل کے گنتے ہیں۔ اغدو عالما، نمبر 1 عالم بن جا، او متعلمہ یا پھر عالم کا شاگرد بن جا، 2 ہو گئی، او مستمعہ یا پھر علم کو سننے والا بن جا، 3 ہو گئی، او محبہ یا علماء اور طلباء میں سے کسی کا حبدار بن جا۔ یہ 4 چیزیں ہمیں بننے کا حکم دیا گیا۔ میں ہوں یا آپ ہوں یا غیر حاضر مسلمین ہوں، ہر مسلمان کو حکم ہے کہ ان 4 میں سے کچھ نہ کچھ بن جائے۔ جو ان 4 میں سے خارج ہے وہ ہلاکت کا شکار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی عالم بن جا۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے چوٹی پہ عالم کو اس لیے رکھا کہ علم کا لفظی معنی ہی پہچان ہوتا ہے۔ عالم دین کی پہچان ہے، عالم اللہ کو پہچانتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ عالم نہیں ہے۔ صرف کتابیں پڑھ لینے سے انسان عالم نہیں بنتا۔ کتاب پڑھنے کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ بندے کو اللہ کی پہچان اور معرفت ہو جائے، اور اللہ کی پہچان اور معرفت کی علامت یہ ہے کہ بندے کے اندر خوف اور خشیت پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من خشی اللہ فہو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت ابن عباس کا قول دارمی میں ہے اور بخاری شریف میں حدیث ہے، بابول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمهم باللہ واشدهم له خشیہ، میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں، اسی لیے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ گویا پہچان اور معرفت خوف دلاتی ہے۔ جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا اللہ کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، اور جتنی اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایسے علم سے اللہ پناہ عطا فرمائے جو اللہ سے بے خوف کر دے۔ اور ہمارے ہاں محفلوں میں اکثر یہ بیماری ہوتی ہے، ہماری شعر و شاعری بھی اللہ سے بے خوف کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ قبر تیری ہوئے گی، میری نہیں، تجھے کیا پتا کس کی قبر کا کیا حال ہوگا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ ما یدریہم من فی النار، اللہ انہیں تباہ کرے، انہیں کیا پتا معاویہ جہنم میں ہے یا یہ خود جہنم میں ہے۔ اگلے معاملات کا کخ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنا کسی کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ دوسروں پر جہنمی ہونے کے فتوے لگانے کی بجائے اپنے جہنمی ہونے سے ڈرتا رہے گا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اللہ کی جگہ پہ بیٹھ کر فیصلے کرنا تقوی کے خلاف ہے۔ ابھی علامہ محمد یوسف صاحب نے آپ کو حضرت کثیر بن قیس والی حدیث، حضرت ابو درداء والی حدیث سنائی۔ وہ حضرت علقمہ گئے تھے مدینہ شریف سے، وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنائی۔ اس کے 5 حصے ہیں ایک حدیث میں۔ ان میں آپ نے ایک جملہ سنا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء وارث ہیں نبیوں کے۔ یہ وراثت اگر نبیوں کی کسی کو مل جائے اس جیسی دولت کسی کے پاس نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے ساتھ حج پر گئے۔ آپ خود فرماتے ہیں مسند امام اعظم میں یہ حدیث موجود ہے، آج کل پڑھائی جا رہی ہے درسوں میں۔ آپ فرماتے ہیں میں 80 ہجری میں پیدا ہوا اور 96 ہجری میں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کیا۔ میں جب مسجد حرام میں پہنچا تو میں نے ایک حلقہ دیکھا کہ درس حدیث ہو رہا ہے اور کوئی عالم دین درس دے رہے ہیں۔
میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا حلقہ تو من حاضری، یہ کس کا حلقہ ہے؟ انہوں نے فرمایا حلقہ تو عبداللہ ابن الحارث جزء الزبیدی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ بن حارث صحابی رسول کا حلقہ ہے۔ فتقدم تو میں شوق زیارت میں آگے بڑھا، فسمعتہ یقول، میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من تفقہ فی دین اللہ، جس نے دین کی فقہ حاصل کی، دین کی سمجھ حاصل کی۔ معذرت یہ ہم اردو کے جاتے ہیں فقہ بول دیتے ہیں، کاف کو متحرک پڑھ دیتے ہیں، کہ یہ کوئی اس کا اتنا حرج نہیں ہوتا، کیونکہ بولنے میں فقہ ثقیل ہوتا ہے۔ تو جس نے دین کی فقہ حاصل کی، جو عالم بن گیا، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکل مسائل کو حل کر دے گا، ہر مشکل حل کر دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ عالم بننے کے فیوز ہیں، برکات ہیں۔ بڑی مشہور حدیث بخاری مسلم سے آپ پڑھتے رہتے ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّینِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کا بھلا کرنے پہ آئے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ والا نہ پیسے کا خوف کرے، نہ اپنی مشکلات کا خوف کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اگر آپ یاد رکھیں تو ایک بات کروں، یاد رکھنا بچوں، خاص طور سے طلباء سے عرض کر رہا ہوں، زندگی میں اگر کوئی مشکل آئے یا کوئی امتحان سامنے آئے تو غور کر لینا تم نے کوئی غلطی تو نہیں کی، حتیٰ کہ آپ سوچو گے یار یہ مجھ پر کسی نے کیس کر دیا ہے، اس نے میری بے عزتی کر دی ہے اور میں حق پر ہوں۔ سنا صوفی بن کے سوچنا تم حق پر ہوگے اس مسئلے پر، کسی اور معاملے میں غلطی کی ہوگی، کوئی نہ کوئی اور تم نے ڈنڈی ماری ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں جب میرا اللہ مجھ پر ناراض ہوتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمانے لگے میرا نوکر بھی میرا کہنا نہیں مانتا، میرا گدھا بھی میرا کہنا نہیں مانتا، گدھا میرا کہنا نہیں مانتا، میں ادھر چلاتا ہوں وہ ادھر چلتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں مجھ سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھی کوئی نافرمانی ہوئی ہے۔ معرفت کی قسموں میں سے یہ بھی ایک قسم ہے کہ بندہ اپنی گیم کو سمجھ جائے کہ میں نے کوئی ڈنڈی ماری، دوسروں پر برسنے کی بجائے اپنا محاسبہ کرنا، انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کامیاب رہو۔ یہ ایک بات میں نے مختصر طریقے سے مکمل کر دی۔ تو خودو عالمہ، عالم بن جا۔ بڑی حدیثیں علامہ محمد یوسف صاحب نے اور آیتیں پیش کی ہیں، قرآن کی آیتیں انہوں نے کافی ساری پڑھ لی ہیں۔ اس موضوع پر ان کا بولا جو ہے اس پر بھی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا او متعلمہ، یا شاگرد بن جا۔ دیکھیے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا، حضور خود اللہ کے شاگرد ہیں، صدیق اکبر حضور کے شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ۔ تمام صحابہ نے بالواسطہ ایک خاص جہت اور طریقے سے جبریل امین سے بھی علم پڑھا ہے۔ بخاری مسلم حدیث ہے جاءکم یعلمکم دینکم، جبریل تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ یہ سارے شاگرد ہیں، لیکن اس میں جو بات کہنے کی ہے تو آپ کو پہلے بھی پتا ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے علم سیکھنے کے لیے کسی علم کی قید کی پرواہ نہیں کی۔ جو 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہے اسی دن سے شاگردی شروع کر دی، جو 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہے اسی دن سے تعلیم کا حصول، علم کا حصول شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر 38 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور حضور کی شاگردی میں آ گئے۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، فوراً شاگردی میں آ گئے۔
حضرت عبداللہ بن عباس آقا کے وصال کے وقت 10 سال کے تھے، علم سیکھ رہے تھے، اور 10 سال کی عمر میں آقا کا جب وصال ہو گیا تو بعد میں علم کہاں سے سیکھا؟ حدیثوں میں آتا آپ نے ٹوٹل 4 حدیثیں حضور سے روایت کی ڈائریکٹ، باقی حدیثیں یہ میں وضاحت کر دوں، ایک قول 4 کا ہے، ایک 10 کا ہے، ایک 20 کا بھی ہے، اس میں کچھ وجہ ہے۔ مطلب اکثر حدیثیں سیدنا عبداللہ بن عباس کثیر الروایت صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی تقریباً ساری حدیثیں چند ایک حدیثیں چھوڑ کر صحابہ سے سنی ہوئی حدیثیں۔ شاگردی کا علم آپ فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ علم عمر فاروق سے حاصل کیا، بخاری میں، بلکہ سیاست 6 کی 6 کتابوں میں ہے۔ فرماتے حدثنی رجال المردیون، میری پسند کے علماء نے مجھے علم سکھایا، وَأَرْدَاهُمْ عِنْدِي عمر، اور میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر فاروق ہے۔ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ 6 کی 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کا شوق آپ صحابہ کرام کے دروازوں پر، خاص طور سے انصاری صحابہ کے دروازوں پر ایک ایک حدیث سننے جاتے تھے، اور وہ صحابی باہر نہ نکلتے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے۔ جب ان کے نکلنے میں دیر ہوتی تو چادر بچھا کے اوپر لیٹ جاتے تھے، ریت اور مٹی چہرہ اقدس پہ پڑتی رہتی تھی، اور جب وہ صحابی خود نکلتے تو کہتے اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، ہمیں کیوں گناہگار کیا ہے؟ ہمیں گھر بلا لیا ہوتا، ہم خدمت کے لیے وہاں حاضر ہو جاتے۔ اور وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کذالک امرنا ان نتعلم العلم، ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے، شاگرد بننے کے لیے یہی ادب سکھایا گیا ہے کہ استاد کے گھر جاؤ۔ ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما من آیت فی القرآن الا وقد اعلم متى نزلت وفیما نزلت، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، مجھے پتہ نہیں۔ بلو علمت احدا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ دنیا میں ہے وہ اعلم منی بکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تبلغہ الابل، میرا اونٹ اس تک پہنچ سکتا ہو صحیح، ترکیب تو الیہ، میں اپنا اونٹ اس کی طرف دوڑا دوں گا۔ یہ او متعلمہ یا شاگرد بن جا کی میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو شاگرد بننے کا یوں شوق، یہی الفاظ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں، اگرچہ وہ الاستیعاب صحابہ کے حالات والی کتابوں میں ہے، ابن مسعود والا قول بخاری مسلم میں ہے، تقریباً یہی مفہوم ہے اس حدیث کا بھی، کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کہاں اتری، کس کے بارے میں اتری۔ آگے لفظوں میں فرق ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں اگر مجھ سے بڑا عالم کوئی ہو، میرا اونٹ پہنچ سکے تو میں پہنچ جاؤں گا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ہر چیز کا، ہر آیت کا پتہ ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ان کی بات کا بھی یہ مطلب بنتا ہے، ان کی بات کا بھی یہ مطلب بنتا ہے، ایک لفظ اضافی اس حدیث میں جو آپ نے نہیں بولا، ایک لفظ آپ نے فالتو بولا ہے جو انہوں نے نہیں بولا، لیکن جن کے دماغوں میں اللہ نے فقاہت رکھی ہو وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کے پیارے ایک جیسی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کوفہ میں تھے دونوں، اور وہاں پر علم سکھانے کے لیے کوفہ مدینہ سے دوری کی وجہ سے اس بات کا حقدار تھا کہ وہاں پر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ یہ علم کے دعوے نہیں کر رہے تھے، کوئی تکبر نہیں تھا ان کی باتوں میں۔ شاگردوں کو رغبت دلانے کے لیے کہ ہمیں اللہ نے بہت نوازا ہے، ہم سے سیکھ لو، ہم سے پوچھ لو۔ یہ جو اس وقت سے لے کر اب تک تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہونے سے تمام صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے علم سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی، اور جس دروازے پہ بھی جائے گا اس کو علم مصطفیٰ ملے گا، کوئی بھی جس دروازے پہ جائے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی سنی ہو تو آگے پہنچاؤ، یہ تمام صحابہ کا حکم ہے۔
کسی ایک صحابی کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے. سب سے زیادہ علم سکھانے والے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ فاروق اعظم، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی تو ڈی ہی وکری شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقرئوا القرآن من اربعۃ، یہ بخاری میں ہے، میرے 4 صحابیوں سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور حضرت سالم. 4 کا حضور نے نام دیا. یہ سیکھنے سکھانے کی ترغیب تھی. یہ 2 باتیں ہوگی. تیسری چیز ہے او مستمع، یا سننے والا بن جاؤ. علم کتابوں سے بھی حاصل ہوتا ہے، سن کے بھی حاصل ہوتا ہے، بلکہ علم کا اصل ماخذ ہے ہی سماعت. فلاں سے فلاں کا سماع ثابت ہے کہ نہیں، اس کی ہی وجہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس طرح علم نہیں پڑھا کہ حضور صاحب السلام ادھر بیٹھے ہوں، صحابی ادھر بیٹھے ہوں، بیچ میں پھٹی ہو، اس پہ کوئی کتاب ہو. یہ نہیں تھا. حضور صاحب السلام فرماتے اور زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات ڈائریکٹ صحابہ کے کانوں پر پڑتی، اور صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے جید ترین عالم بنا دیا، صرف سنا کر، اور صحابہ عالم بن گئے صرف سن کر. اس لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم افواہ الرجال سے بھی حاصل ہوتا ہے. یہ ورڈنگ الفاظ ہے اعلیٰ حضرت. علم مردوں کی زبان سے بھی حاصل ہوتا ہے، مردوں کے منہ سے بھی نکلتا ہے تو لوگوں تک پہنچتے، لوگ عالم بن جاتے ہیں. لہذا سننا اس کو معمولی چیز نہ سمجھنا. اور اس دور میں اگر کتاب نہیں پڑھ سکتا کوئی ان پڑھ بندہ، ایسا بندہ ہی بڑا کم ہوگا. اور اگر ہے تو صرف اور صرف درس و تدریس کی محفلوں میں پاس آ کے چپ کر کے بیٹھا رہے، ڈنڈی نہ مارے، بیچ میں سوال نہ کرے. یہ سماع کے آداب میں ہے. جو بندہ سامع بن کے درس کی محفل میں آ کے بیٹھا ہے، سوال نہ اٹھائے تو بہتر ہو. کیونکہ اکثر سامع جو مکمل پیچھے سے فنون پڑھ کے نہیں آ رہا، وہ سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کے اندر بعض کا جہالت ہے. چپ کر کے سنتے رہو، جو کچھ پلے پڑا ہے غنیمت سمجھو. پاس بیٹھنا، اس ماحول میں بیٹھنا، اس فضا میں سانس لینا تیرے لیے آخرت کا سرمایہ. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کانوں میں آ کے کہنے لگا آپ کا اونٹ گم ہو گیا ہے. وہ فٹافٹ نکلے، اونٹ ڈھونڈا، اونٹ مل گیا، کہیں اس کی نکیل پھنسی ہوتی ککڑ کے درخت. بعد میں پچھتاتے تھے کہ میں حضور کی محفل چھوڑ کے اونٹ کی خاطر وہاں سے اٹھ کے کیوں گیا. فاروق اعظم نے اپنے ایک وہ جو ان کے بھائی تھے نا، وہ جو انصاری صحابہ میں سے جو مواخات ہوئی تھی، انہوں نے واریاں بنائی ہوئی تھی. آج تم جانا، کل میں جاؤں گا، پرسوں تم جانا، چوتھ میں جاؤں گا. ایک دن یہ جاتے، ایک دن وہ جاتے، ایک دن یہ کاروبار کر کے بچوں کی روٹی کماتے، ایک دن وہ جا کے روٹی کماتے. بچوں کی روٹی ایک دن اور دوسرے دن حضور کے پاس بیٹھنا دوسرے دن. یوں باریاں بنائی ہوئی تھیں. تو یہ بیٹھنا اس لیے تھا کہ تم جا کے بیٹھو گے، میں کاروبار کر لوں گا، جو بات ہوئی ہوگی مجھے سنانا، اور میں بیٹھوں گا تم کاروبار کر لینا، جو میں سنوں گا تجھے بتاؤں گا. یہ بھی بخاری شریف ہے. عزیزان گرامی، یہ صرف پاس بیٹھے رہنا بڑی شے. مشکات میں ایک حدیث ہے، ایک نوجوان صبح سے شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا تھا. تو اس کا بھائی آگے ایک دن شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ میرا بھائی نکھٹو ہے، کماتا کچھ نہیں، میں سارا دن دھندا کرتا ہوں، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور صبح سے شام تک بیٹھ کے شام کو گھر چلا جاتا. کوئی بات ہے کرنے والی، اس کو سمجھائیے. میں اپنے الفاظ میں بات مفہوماً بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آج کے ماحول پہ نظر دوڑائیے. آج کسی کا بچہ مدرسے میں آ کے بیٹھے صبح سے شام تک واپس چلا جائے کہ بلا شاہ جی کی خیر نہیں ہے، محلے والے پیچھے پڑ جائیں. بچے خراب ہو رہے ہیں، آج کل یہ ہوگا. لیکن تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو ڈانٹنے کی بجائے کہ تم ادھر آ کے کیوں بیٹھتے ہو، شکایت کرنے والے کو فرمایا لعلک ترزق بہ. 3 لفظ بولے، شاید تجھے اسی کا صدقہ ملتا ہو. ایسی محافل میں آ کے بیٹھنا بڑے نصیب کی بات ہے.
سنا آپ حدیثیں سن کے آ رہے ہیں نا، جس پر اللہ بھلا کرنا چاہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، جو دین کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے اس کو اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ تو بڑی بات ہے جو صرف علم والوں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، دوسروں کو اس کا صدقہ ملتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہے او محبہ، عالم بن جا یا شاگرد بن جا یا سننے والا، ان کے پاس بیٹھنے والا بن جا، یا ان کے پاس آ کے نہیں بیٹھ سکتے تو ان کا حبدار بن جا۔ صرف علماء سے محبت رکھو گے اس کا فائدہ بھلا کیا ہوگا؟ دین کو بڑا فائدہ پہنچے گا، آپ کو تو پہنچے گا ہی نا۔ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ نہیں؟ بخاری اور مسلم حدیث ہے، المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ ہمارے دو ساتھی تھے، آپس میں جھگڑ پڑے، ایک کہتا تھا میں نے بے نظیر کو ووٹ دینا ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے نورانی صاحب کو ووٹ دینا ہے۔ تو وہ جو کہتا تھا نا میں نے نورانی صاحب کو دینا ہے، وہ تنگ آ گیا، کہنے لگا تو دعا کر قیامت کے دن تو بے نظیر کے ساتھ اٹھے اور میں قیامت کے دن نورانی شاہ کے ساتھ اٹھوں۔ اس کے کان کھڑے ہوئے نے کہا یار ترا کٹ دیتے ہی، میں تو بندہ بن گیا، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے محبت نورانی سے کرنی پڑے گی۔ اور اگر دیکھو نورانی صاحب کس کے ساتھ ہوں گے، بات نبی پاک تک پہنچے گی۔ جھلا ان محفلوں کو، سوسائٹیوں کو، مجلسوں کو، محبتوں کو، ان رشتہ داریوں اور تعلق داریوں کو معمولی چیز نہ سمجھنا۔ یہ محض خطیبانہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ بالکل مدلل گفتگو ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، حدیث میں آتا ہے آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، دیکھ لیا کرو تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ ایک اور گزارش محبت کے حوالے سے، اس دور میں ہم یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں سوچ سوچ کے، مغز لڑا لڑا کے، یا بعض پیر بھی ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں۔ ادھر ہماری پیری مریدی کی شرائط میں یہ ہے کہ پیر کا عالم ہونا ضروری ہے، ادھر ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یار یہ عالم نہیں ہے لیکن اس کی باتیں، اس کا طریقہ، اس کی عبادت، اس کا علماء سے محبت کرنا اس کی درویشی کو ثابت کر رہا ہے۔ سونا ہم نے پتہ نہیں یہ تحقیق ٹھیک ہے کہ نہیں، ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اس دور میں جو بندہ پیر فقیر ہے، آستانہ چلا رہا ہے، علم کا مخالف نہیں ہے، علماء کا گلہ نہیں کرتا، علماء سے محبت کرتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو علماء سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے، اپنی طرف سے بونگیاں نہیں مارتا۔ میرا خیال ہے کہ اس دور میں ایسا بندہ بھی پیری مریدی کے لیے پاس کر دیا جائے تو خیر ہے، بجائے ان بے وقوفوں کے جو کہتے ہیں علم دے نیڑے نہ جائیں، مولوی دے نیڑے نہ جائیں۔ ان سے یہ بندہ 1000 گنا بہتر ہے کہ مسئلہ پیش ہے تو علماء سے پوچھ لیتا ہے، علماء کا حبدار ہے، محب العلماء ہے۔ اور پھر اس بات کو اس حدیث پہ ذرا پیش کرے نا کہ 4 چیزیں بن جا، ان 4 چیزوں والا ہلاک، عالم بھی ہلاک نہیں ہے، شاگرد بھی ہلاک نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ہلاک نہیں ہے، ان سے محبت کرنے والا بھی ہلاک نہیں ہے۔ 5ویں چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہلاک ہے۔ اس قسم کے پیروں سے اللہ مجھے اور آپ کو پناہ عطا فرمائے۔ پورے 29 منٹ ہو گئے، مجھے فرمایا گیا تھا کہ تقریباً 30 منٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات آپ کرا دیں، چلو میں